لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. پچھلے جمعے کو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر بہت کمزور ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہمارے علم میں ہوتی ہیں، لیکن ہماری توجہ یا ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا اس طرف کبھی کسی نے دھیان نہیں دلایا ہوتا یا کسی نے توجہ نہیں دلائی ہوتی. اس وجہ سے ہم سے سستی ہو جاتی ہے. ورنہ ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو، الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، مومن ہیں اللہ کے کرم سے. لیکن وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم سستی کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں. میں نے آپ کو وہ حجام والی بات بتائی تھی، حجام جو حجامت بناتا ہے، وہ واقعہ بھی میں نے پورا آپ کو سنایا تھا. اس کا یقین آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اللہ پر اس کا کتنا یقین تھا. اور وہ آدمی کہ جس نے اپنی دکان پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ میں یہاں پر داڑھی نہیں کاٹوں گا، تو میرے خیال میں یہ تھا کہ اس طرح اس کے رزق میں کمی آئے گی، کیونکہ اپنے گاہکوں کو وہ واپس بھیج رہا ہے. بہت سارے داڑھی منڈانے والے بھی تو آتے ہیں نا لوگ نا، بہت سارے گاہک ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے داڑھی منڈانی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو اس نے لکھ کے لگایا ہے کہ میں داڑھی نہیں مونڈتا، صرف بال کاٹتا ہوں یا داڑھی کا خط بناتا ہوں، تو اس سے بہت سارے اس کے گاہک واپس چلے جائیں گے اور اس کے رزق میں کمی ہوگی. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہی بات ہے کہ اللہ پاک نے، چونکہ اس کا یقین اللہ پر تھا، تو اللہ پاک نے اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالی ہوئی ہے. وہی بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ رزق دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے. اس نے اس کے گاہکوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم نے وہیں جانا ہے. اب وہ اس کے لیے انتظار بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تھا کہ اس کا کام جو ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن اس نے بتایا کہ حالت یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹروں سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اس طرح فون پر مجھ سے پہلے لوگ ٹائم لیتے ہیں، میں ٹائم دیتا ہوں، تو پھر وہ آ کے حجامت اپنی بنواتے ہیں. یقین یہ ہے، یقین اللہ پر یقین رکھیں. اب آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں. بہت سے لوگ رمضان شریف کے مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو تجارت ہے یا سوداگری ہے دنیا میں تو ہم کرتے ہیں، پر اکثر ہم میں سے اللہ پاک کے ساتھ بھی تجارت ہی کر رہے ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، یہ بات سمجھیں. زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب کوئی مال آپ کے پاس آئے اور پورا سال اس پر گزر جائے، تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ جنوری میں آپ کے پاس
اتنا مال آیا کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو اگلے سال جب جنوری آئے گا تو وہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اسلامی مہینوں میں آپ لے لیں، محرم کا مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں، فرض کریں محرم میں آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو وہ یعنی آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو اگلے سال محرم آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس میں کسی مہینے کی تخصیص کوئی نہیں ہے کہ کس مہینے میں ادا کرنی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو وہ میں جو کہتا ہوں نا کہ اللہ کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہوئے ہم پیچھے نہیں ہوتے، وہ رمضان میں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک رمضان میں جو نفلی عبادت ہے اس کا ثواب فرض عبادت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ بہت وسیع ہوتی ہے نا رحمت اللہ تعالیٰ کی، یعنی ایک نفل آپ اگر پڑھتے ہیں تو وہ نفل کا ثواب آپ کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ پاک فرض کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پڑھا آپ نے نفل ہے وہ، تو نفلی عبادت جو بھی آپ کرتے ہیں، مثلا صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ نوافل ہیں، تو یہ نفلی عبادت جو آپ کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ پاک رمضان میں فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور فرض تو ہے ہی اہم، اگر ایک فرض آپ ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک 70 فرضوں کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تجارت ہے نا اللہ کے ساتھ۔ لوگ اس لیے زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو 70 دفعہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے دو مفہوم لوگ لے لیتے ہیں، میں غلط فہمی وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک سال زکوٰۃ ادا کی رمضان میں، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کو 70 دفعہ زکوٰۃ دینے کا ثواب مل گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سال اگر رمضان میں آپ نے زکوٰۃ دی تو 70 سال کی زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی۔ یہ لوگ اس کو اس طرح بھی لے لیتے ہیں کہ ایک رمضان میں جو ادا کی ہے تو 70 کے برابر جو ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال اب ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ یہ نہیں ہے، 70 زکوٰۃوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے، ادا وہ ایک ہی سال کی ہوگی۔ بہرحال رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے دوستو، رمضان میں کریں یا کسی بھی مہینے میں کریں۔ بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز۔ عبادتیں دو قسم کی ہیں نا، ایک جسمانی عبادات ہیں، ایک مالی عبادات ہیں۔ جسمانی عبادات کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، مالی عبادات کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اور جسمانی جو عبادات ہیں ہماری، ان میں سب سے جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ جسم کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، ارکان ادا کرتے ہیں، جسم کا عمل دخل ہے اس میں، اس لیے جسمانی عبادت ہے۔ اور جس طرح جسمانی عبادتوں میں نماز کی ہمسر ہم پلہ کوئی عبادت نہیں ہے، اسی طرح مالی عبادات جتنی بھی ہیں ان میں زکوٰۃ کی ہمسر اور ہم پلہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، قرآن کریم کی آیت کوئی دیکھ لیجئے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ پاک بھی بڑا بادشاہ ہے، بڑا بے نیاز ہے، وہ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دو۔ دیکھیں نا زکوٰۃ کتنی اہم ہے، اللہ پاک نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، ساتھ بالکل جوڑ کے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں کہیں بھی آتی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ تو زکوٰۃ کو بالکل نماز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ وہی مطلب جسمانی عبادت میں نماز اور مالی عبادت میں زکوٰۃ، یہ نہایت اہم دونوں چیزیں ہیں، ایک جسمانی ہے ایک مالی ہے۔ جو آدمی نہیں ادا کرتا، اب دیکھیے ہمیں میں کہتا ہوں نا سستی ہو جاتی ہے، کسی نے توجہ نہیں دلائی ہوتی، اکثر لوگ ہم میں سے نہیں بھی زکوٰۃ ادا کرتے۔ بہت خطرناک ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جس طرح نماز ادا نہ کرنا بہت خطرناک ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی بہت خطرناک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں سستی کرتے ہیں، بہت پیسے والے لوگ ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ صاحب نصاب مختلف، یعنی وہ قیمت بدلتی رہتی ہے نا،
کرنسی کے حوالے سے مثال کے طور پہ کسی سال 50,000 کسی کے پاس آ گیا، جو صاحب نصاب ہونے کی جو علامت ہوتی ہے، کبھی 60,000 ہو جاتا ہے ایک آدمی کے پاس، کبھی 70,000 ہو جاتا ہے، کرنسی کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی کے پاس فرض کریں 60,000 ہے، اب ایک آدمی ہے کروڑ پتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس کہیں سے 60,000 آ گیا، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، حالانکہ دینی تو اس کو چاہیے نا جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ زکوٰۃ میں جو تم سے لیتا ہوں تو میں اپنے لیے تو نہیں لیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے زکوٰۃ لینے کی یا تمہارے پیسوں کی، میں تو دینے والا ہوں، تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ سارا میں نے دیا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے پیسوں کی، میں تو تم سے اس لیے لیتا تھا کہ غریب مسکین جتنے لوگ ہیں ان کا بھلا ہو جائے، امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کی جائے، تاکہ جو لوگ جن کا ذریعہ معاش نہیں ہے یا آمدنی کم ہے ان لوگوں کا بھلا ہو جائے، مجھے تو تمہارے پیسے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ یہ زکوٰۃ کے احکام بیان فرماتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو پچھلے جو میں شاید بتا رہا تھا کہ مومن کی جو نشانیاں اللہ پاک نے بتائی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن کریم کی آیات ہیں ساری، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے، مومن آدمی تب ہوگا جب زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب دیکھ لیجئے اگر زکوٰۃ ہی ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم مومن کہاں سے ہوں گے؟ ہم تو ویسے بھی، میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پاکستان کے شناختی کارڈ کے مطابق مسلمان ہیں۔ مسلمانوں والا کام تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے نا، صرف کارڈ میں مسلمان ہیں ہم۔ مسلم ہونا بڑا مشکل ہے، مومن ہونا بڑا مشکل ہے، مومن بننا ہے ہم نے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں ہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آئے ہیں اس پر چلیں گے تو مومن بنیں گے، مومن بنیں گے تو حضور کے سچے امتی بنیں گے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ بہرحال میں زکوٰۃ کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ جو آدمی سستی کر جاتا ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ سستی کر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کی، جن کو اللہ پاک نے جس حساب سے دیا ہوتا ہے اسی تناسب سے وہ دیتے بھی ہیں زکوٰۃ۔ لاکھوں میں دیتے ہیں لوگ زکوٰۃ، کروڑوں میں دیتے ہیں لوگ زکوٰۃ جو دینے والے ہیں، اور جو نہیں دیتے وہی بات ہے کہ ان کو اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے بہت دیا ہے لیکن وہ نہیں دیتے، سستی کر جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کئی غریب ایسے ہیں جن کے پاس بمشکل نصاب پورا ہوتا ہے، وہ بھی مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اتنا ہو گیا ہے میرے پاس پیسہ، میں نے زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، دینی ہے تو کتنی دینی ہے؟ یعنی حیران کن باتیں ہیں یہ ساری۔ بہرحال بہت اہم چیز ہے۔ اور جو نہیں دیتے، قرآن کریم کی آیت کو دیکھیے ذرا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں۔ جمع کرنے کا یہی مطلب ہے نا کہ اللہ کی راہ میں آگے دیتے نہیں ہیں، اللہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ الذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا اور چاندی اپنے پاس جمع کیے جا رہے ہیں۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، قرآن کی آیت ہے، کوئی قصہ کہانی میں نہیں سنا رہا۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ جو جمع کر رہے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اگر میرا حق ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر ان کو دیجیے۔ آگے پھر تفصیل دیکھیے ذرا۔ میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ قرآن بہت فصیح بلیغ کلام ہے، یہ کسی بھی چیز کو ایک دو حرفوں میں بیان کر کے آگے بات تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کی دیکھیے، اللہ پاک جو سرزنش فرما رہا ہے، یعنی ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اتنا کافی تھا، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، کافی تھا اتنا؟ نہیں۔ آگے تفصیل دیکھیے ذرا، کیا فرماتے ہیں؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب قیامت کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اپنے مال کی، ان پر بنتی ہوگی زکوٰۃ، صاحب نصاب ہوں گے، دولت مال میں نے بہت دیا ہوگا، زکوٰۃ کے وہ پابند تھے، زکوٰۃ دینے کے پابند تھے لیکن نہیں دی انہوں نے زکوٰۃ۔ یحمى علیہا فی نار جہنم، تو وہی سونا چاندی جس کو بچا بچا کے رکھ رہے تھے اور جمع کر رہے تھے،
یہ جہنم کی آگ میں اس کو سرخ کیا جائے گا، دہکایا جائے گا۔ وہی سونا چاندی، جو کڑے ہیں، ہار ہے، جو بھی چیز ہے سونے میں جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور کوئی چیز ہے زیور کی صورت میں ہے، یہ دولت ہے۔ یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کو دہکایا جائے گا، سرخ کیے جائیں گے۔ فتقویٰ بہا جباہہم، یہ یاد رہے کہ اس وقت ساری مخلوق جمع ہوگی، اس کے سامنے یہ سارا عذاب دیا جائے گا، اس ساری مخلوق کے سامنے۔ عذاب کیا دیا جائے گا؟ ایک تو دردناک عذاب پہلے بتا چکا اللہ پاک، آگے تفصیل کیا آ رہی ہے کہ وہ چیزیں گرم آگ میں دہکائی جائیں گی جو جمع کر کر کے رکھتے رہے ہیں اور اللہ کا اس میں سے حق ادا نہیں کیا، ان چیزوں کو گرم کر کے دہکا کے سرخ کر کے فتقویٰ بہا جباہہم، اس ساری مخلوق کے سامنے ان کے چہروں اور رخساروں پر داغا جائے گا۔ وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ہر جگہ نشان لگائے جائیں گے، جلائی جائے گی، پیٹھ جلائی جائے گی، رخسار جلائے جائیں گے، منہ جلایا جائے گا ان گرم چیزوں کے ساتھ، گرم سلاخوں کے ساتھ، وہی جو سونے کی بنی ہوئی ہوں گی چیزیں ان کے ساتھ۔ اور پھر ساتھ یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ سارے اس پاداش میں کیا جا رہا ہے کہ جو تم مال اپنے پاس جمع کرتے رہے ہو۔ مال آنا، مال کمانا، اس سے تو اللہ پاک منع نہیں فرماتا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بہت بڑے مالدار ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کسے سنتے ہی رہتے ہیں ان کی صحابت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے سخی لوگ تھے، کتنے مال والے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی زوجہ محترمہ، سارے یہ تجارت کرنے والے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن کیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ دنیاوی کام کرنا، اس سے اللہ پاک ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے کہ دنیاوی کام کرتے ہوئے مجھے انسان بھول جائے، اس بات سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ میرے حقوق کو بندہ بھول جائے، اس بات سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ تو ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ پاک پھر اس وقت فرمائے گا یہ جو عذاب تم کو دیا جا رہا ہے، داغے جا رہے ہو، تمہارے چہرے داغے جا رہے ہیں، پیٹھیں داغی جا رہی ہیں، یہ کیوں داغی جا رہی ہیں، کس وجہ سے؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے رہے ہو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو میرا حق ادا نہیں کیا تھا، فذوقوا، اب ذائقہ چکھو، ما کنتم تکنزون، اس کا جو جمع کرتے رہے ہو اپنے لیے۔ کتنی رسوائی کی بات ہے، اس وقت آپ اندازہ کرے نا کہ ساری مخلوق اس وقت دیکھ رہی ہوگی، اس وقت ہماری جو یہ حالت کی جائے گی تو کس وجہ سے کی جائے گی؟ اس وجہ سے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نہیں ادا کرتے تو عذاب کی صورت ہے، اگر ادا کرتے ہیں تو پھر انعام کیا ہے یہ بھی دیکھیں۔ اب ظاہر ہے اللہ پاک جو اتنا فرما رہا ہے کہ ادا کرو ادا کرو ادا کرو، تو ادا کرنی تو ضروری ہے۔ تو جس نے ادا کر لی پھر اس کو اللہ پاک انعام کیا فرمائے گا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے ذہن میں جب بھی ہم کو اچھا کام کرنے لگتے ہیں، نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، یعنی اس کا کام ہی یہ ہے نا، اس نے وسوسہ ڈالنا ہے، روکنا ہے ہم کو، نیکی سے روکنا ہے، برائی کی طرف راغب کرنا ہے، گناہ کی طرف، یہی اس کا کام ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اس میں وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دماغ میں کہ نہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا، وہی ہماری سوچ بن جاتی ہے۔ تو لیکن جو آدمی اللہ کے فرمان کے مطابق چلتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اب اللہ پاک پھر اس پر انعام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم کی دوسری آیت کو دیکھیے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، مطلب زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو، جس طرح ہم گندم کا دانہ یا مکئی کا دانہ کوئی بوتے ہیں، بیج بوتے ہیں زمین میں، کھیتی میں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ جو بویا گیا کسی کھیتی میں، اب وہ ایک دانے سے انبتت سبع سنابل، مثلا مکئی کا ایک دانہ ہم نے ڈالا کھیتی میں، تو اللہ پاک اس ایک دانے سے ہم کو 7 چھٹے عطا فرماتا ہے۔ 7 دانے نہیں، 7، اللہ پاک قرآن کریم میں پوری وضاحت فرما رہا ہے لفظ بلفظ۔
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے، انبتت سبع سنابل، جب اس کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، کھیتی میں ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ ایک دانہ آپ کو 7 سٹے دیتا ہے، آگے پودا نکلتا ہے، پھر 7 چھلیاں اس میں لگتی ہیں، 7 سٹے وہ آپ کو عطا کرتا ہے ایک دانہ۔ پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، وہ جو 7 سٹے تمہیں عطا کیے جائیں گے ان میں سے ہر سٹے میں 100 دانے آگے ہوں گے۔ ایک دانہ ہم نے ڈالا تھا، اس سے 7 سٹے آگے نکلے ایک دانے سے، وہ 7 سٹوں میں سے پھر ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، تو کتنے دانے ہو گئے؟ جو ایک ڈالا تھا اس کی بجائے ہم کو 700 دانے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ کم از کم ہے۔ اللہ پاک پر اپنی رحمت کے بارے میں فرماتا ہے، اگلے الفاظ دیکھیے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اگر اس کی نیت اور اس کی کیفیت زیادہ مخلص ہوگی تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک اس 700 کو بھی دگنا کر دے گا، 1400 کر دے گا، اور 1400 کرنے کے بعد بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر کسی کی کیفیت اور زیادہ اچھی ہوئی، دل میں اخلاص اور زیادہ ہوا، واللہ واسع علیم، وہ بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے، دینے والا ہے، وہ چاہے گا تو 1400 سے بھی زیادہ عطا کر دے گا ایک دانے کے بدلے۔ کیا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اب آپ نے اگر کروڑوں میں آپ فرض کریں 1,00,000 روپے آپ کا زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے ایک سال کی، اب 1,00,000 روپیہ دینا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ پاک یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر یہ 1,00,000 دو گے تو اس کے بدلے میں کم از کم 7 لاکھ واپس کروں گا، اس سے زیادہ اگر تمہاری کیفیت اچھی ہوئی تو اس 1,00,000 کے بدلے 14 لاکھ عطا کروں گا، اس سے بھی زیادہ کیفیت اچھی ہوئی تو 14 لاکھ سے بھی زیادہ 1,00,000 کے بدلے میں عطا کروں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ 1,00,000 دینے سے آپ کی رقم میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی؟ کتنے گنا زیادتی ہو رہی ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، جھوٹا تو ہو نہیں سکتا۔ بات کیا ہے؟ ہمارا یقین نہیں ہے، وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یقین کریں نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر یقین کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، کسی اور کی بات پہ یقین نہ کریں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، میں لفظ بلفظ ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، اور پھر وہی جو شیطان وسوسے ہمیں ڈالتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، دیکھیں نا وہی وسوسوں کے حوالے سے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ جو اللہ کا حق ادا کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، نہیں ادا کرتے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو عطا کیا اس سے ادا نہیں کرتے، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا وہ جو بچا رہے ہیں وہ ان کے لیے اچھا ہوگا، بل هو شر لهم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر بچا لیا تو یہ بھلائی نہیں ہوگی، ان کے لیے خیر نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اب دیکھیں نا ہماری فصلیں جو لگی ہوتی ہیں کھیتوں میں، ایک آدمی فصل فرض کرے عشر اپنا پورا ادا کرتا ہے، خمس دیتا ہے، جو جو چیزیں دینی ہوتی ہیں اپنے اس میں کھیتیوں میں، اجناس میں، وہ اگر ادا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی فصل بہت اچھی ہو۔ اس کے مقابلے میں آپ بتا رہا تھا آپ کو، پنجاب کے دورے پہ میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک علاقے میں ہلدی بہت زیادہ لگائی جاتی ہے، پودے اس کے ہلدی کے پودے ہوتے ہیں، زمین میں آلو کی طرح لگتی ہے یہ، تو میں ادھر بعض علاقوں میں گیا، اس سارے علاقے میں ہلدی لگتی ہے، جتنے لوگ کاشت کرتے ہیں ہلدی کا، زمین ہوتی ہے آپ کی، جس طرح خان پور ہمارا مالٹے کے حوالے سے مشہور ہے، لیچی کے حوالے سے مشہور، تو وہ جگہ ہلدی کے حوالے سے مشہور ہے۔ اشتیاق بھائی جاتے رہتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، موکل کی بات کر رہا ہوں، تو میں پچھلے سال جب وہاں گیا تو بہت ساری زمینوں میں ہلدی لگی ہوئی تھی، اب بہت سارے کھیت ہیں، ایک کھیت، پنجاب تو آپ جانتے ہیں نا میدانی علاقہ ہے سارا، وہ جہاں تک نظر جاتی ہے کھیت ہی کھیت ہیں، زمینیں ہی زمینیں، تو جہاں سے ہماری گاڑی گزرتی ہے جس روڈ سے، تو وہاں پر خوبصورت سرسبز شاداب اس کے پودے نکلے ہوئے ہیں ہلدی کے، بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ کئی جگہ سے میں گزرا، وہی ہلدی لگی ہوئی ہے لیکن پتے سارے اوپر سے سوکھے ہوئے ہیں، ایک ہی موسم ہے، ایک ہی زمین ہے،
کسی زمین میں سرسبز پودا نظر آ رہا ہے، کسی زمین میں سوکھا پودے سارے نظر آ رہے ہیں، سوکھے پودے پوری فصل یعنی وہ پورا کھیت ہی سوکھے پتوں کا نظر آ رہا ہے۔ مجھے اس وقت یہ آیت یاد آ گئی، میں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جس کو اچھا سمجھتے ہو تم وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے برا ہے۔ مطلب جس آدمی نے وہاں پر زمین میں اپنی کاشت کے دوران اللہ کا خیال رکھا، عشر ادا کیا، خمس ادا کی، جو بھی چیزیں ہیں، زکوٰۃ ادا کی، اس کی فصل سرسبز نظر آ رہی ہے وہاں پر۔ اور جس آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، وہی زمین ہے، وہی کھیت ہے، وہی فصل لگی ہوئی ہے، پتے سارے سوکھے ہوئے ہیں، فصل خراب ہو گئی۔ یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ سارے کام اللہ نے کرنے ہیں۔ جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 7 دوں گا، 7 سے بھی زیادہ اگر تمہاری کیفیت اچھی ہوئی تو 14 عطا کروں گا، 14 سے بھی زیادہ کیفیت اچھی ہوئی تو اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا، تو پھر اللہ پاک جب اتنے عطا کرتا ہے ہم کو، تو وہ پھر اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو وہ تو لینے پر بھی قادر ہے۔ وہ ساری فصلوں میں، سارے سبزے میں، چاہے ایک کھیت جو ہے وہ خشک نکل آئے گا، کوئی اس کو نہیں بچے گا، نقصان ہو جائے گا، خسارہ۔ یہی اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس کو اچھا سمجھ رہے ہو تم اپنے لیے زکوٰۃ ادا نہ کر کے کہ میں نے بچا لیا ہے، وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، بل هو شر لکم، یہ تمہارے لیے برا ہے، تمہارے لیے خسارے کا باعث ہے۔ پھر آگے تفصیل دیکھیے، یہاں تو چلیں جو ہو گیا، فصل خراب ہو گئی، جیسے بھی ہوئی اللہ پاک نے وہ اس کی سزا دے دی۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اس جہان کی بات نہیں، اگلے جہان کی بات۔ یہیں بات ختم نہیں ہوگی کہ فصل خراب ہو کے ہمارا نقصان ہو کے بات ختم ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بار بار اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے تمہاری زکوٰۃ، تمہارے پیسے، میں تو خود عطا کرنے والا ہوں، تمہیں سارا کچھ میں نے دیا ہے، میں غریبوں کے لیے تم سے مانگتا تھا، اور اگر تم نے غریبوں کا حق ادا نہ کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، غریبوں کو نہ دی، تو دنیا میں تو جو نقصان ہوگا، جس طرح میں نے آپ کو فصل کا بتا دیا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو کچھ سونے چاندی اور ہار جمع کر کے رکھ رہے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ کیسے رسوا کیا جائے گا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ساری چیزوں کے ہار بنا کے تمہارے گلے میں ڈال کے سب کے سامنے تم کو گھمایا جائے گا اس وقت کہ یہ ہے وہ آدمی جس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفوظ فرمائے ہمیں ان چیزوں سے۔ کتنی بڑی ذلت ہوگی، کتنی بڑی رسوائی ہوگی جب سب کے سامنے ہمیں ایک اشتہار بنا کے گھمایا جائے گا کہ یہ ہے وہ آدمی جس نے میرے حکم عدولی کی تھی، میری بات نہیں مانی تھی۔ اس لیے زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے، اور اس یقین کے ساتھ ادا کریں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود وعدہ کیا ہے کہ ایک کے بدلے میں کم از کم 7 گنا دوں گا، اس سے بھی زیادہ اگر کیفیت اچھی ہوئی تو 14 گنا دوں گا، اس سے بھی زیادہ کیفیت اچھی ہوئی تو اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ تو اس مثال کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر 1 لاکھ روپے آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے تو 1 لاکھ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اللہ پاک اس 1 لاکھ کے بدلے میں کم از کم 7 لاکھ عطا کرے گا۔ اگر ہماری کیفیت اور اخلاص زیادہ ہوا تو 7 لاکھ کو 14 لاکھ میں تبدیل کر دے گا، اور زیادہ کیفیت اچھی ہوئی تو 14 لاکھ سے بھی اللہ پاک زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ پاک بہت وسعت والا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔